کرنا وہ ٹائم پر حرام نہیں کر سکتے سجدہ، کیونکہ ابھی اشراق سے پہلے کا وقت ہے، فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ تک کا سجدہ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیے آپ بات۔ اور دوسرا کون سا وقت ہے جس میں سجدہ کرنا حرام ہے؟ تو وہ وقت ہے جس کو ظہوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ ظہوہ کبریٰ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے دن اور ایک وقت جہاں پر دن ختم ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں آ کر جو وقت لگتا ہے یہ وقت ظہوہ کبریٰ ہوتا ہے۔ یعنی فجر کا اختتامی وقت، اب یہاں سے آپ ٹوٹل کر لیجئے، مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے، ان دونوں کو ملا کر کتنے آورز ہوتے ہیں؟ 6 بجے سے لے کے 7 بجے اگر مانا جا رہا ہے تو ٹوٹل یہاں سے یہاں تک گھڑی آنے میں 13 گھنٹے لگ رہے ہیں، تو 13 کو ڈیوائیڈڈ بائی 2 کریں گے تو آپ کو 6.5 کا ہنسا آئے گا۔ تو 6.5 کا جو گھنٹے کا ہنسا آئے گا وہ فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوگا، تو اب جو گھڑی کا ٹائم ہوگا وہ ٹائم ظہوہ کبریٰ ہے، یعنی بالکل سورج جو سر پر ہوتا ہے، صبح سورج نکلا، مغرب میں سورج ڈوبا، ان دونوں کے درمیان کا جو بالکل ٹائم ہوتا ہے، سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، اس کو ظہوہ کبریٰ کہتے ہیں، اور اس وقت میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ظہر کا جو وقت شروع ہوتا ہے، ظہوہ کبریٰ ختم ہونے کے بعد جب سورج ڈھلتا ہے وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے جو ظہوہ کبریٰ ہے اس کے اندر بھی نماز نہیں ہوتی، منع کیا گیا ہے نماز پڑھنے سے۔ یہ دونوں چیزیں یہ۔ اب تیسرا جو وقت ہے وہ حرام نہیں ہے، اس کو کراہیت والا کہا گیا ہے، مکروہ کہا گیا ہے، اور وہ وقت ہے مغرب سے 20 منٹ پہلے کا ٹائم، یعنی سورج ڈوبنے والا ہے اس سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھے ہیں تو بحالت مجبوری کبھی کبھار پڑھ لے سکتے ہیں، معمول نہیں بنا سکتے، اور نماز ہو جاتی ہے، کراہیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے آدمی عادت بنا لیا اور ہمیشہ لیٹ نماز پڑھا ہے، نہیں، عصر کو عصر کے وقت ہی پڑھنا ہے، لیکن کسی کام کی وجہ سے کسی چیز میں اٹک گیا، پھنس گیا، اب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ مغرب کا وقت بالکل قریب ہے، 20 منٹ باقی ہے مغرب ہونے، 15 منٹ باقی ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو وہ نماز کے بعد توبہ بھی کر لے، دعا بھی کرے تاخیر کی، لیکن نماز ادا ہو گئی، اب اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو پڑھ لی ہے نماز وہ نماز ادا ہو گئی ہے، اس کو پھر سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جس میں نمازوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نماز کون سے ٹائم پر ہو رہی ہے۔ اب رہی بات دیگر نمازوں کی تو وہ تمام باقی کی، ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس کے بعد کبھی بھی آپ نماز پڑھنے تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف فجر کی نماز اور عصر کی نماز فرض ایسی ہے جس کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھنا منع ہے۔ اگر کسی کی فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہے تو وہ فرض نمازوں کی قضا پڑھ سکتا ہے، فرض نمازوں کی قضا فرض کے بعد پڑھ سکتا ہے، فجر کی نماز کے بعد فرض کے بعد فرض کی قضا پڑھ سکتا ہے، عصر کی فرض چھوٹنے کے بعد پھر چونکہ فرض ہے وہ بھی فرض ہے، قضا ہو گئی ہے کبھی زندگی میں، وہ بھی فرض ہے، وہ ادا کر سکتا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خاص یاد رکھنا معاملہ یہ ہے کہ جو چیز چھوڑ دیے تھے نماز وہ گناہ ہے، جو نماز زندگی میں چھوڑ دیے وہ گناہ ہے، اس گناہ کا لوگوں کے اندر اعلان کرنا یہ اور ایک گناہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ نے صبح ایک گناہ کیا، اب آپ نے اس کے بعد اپنے دوست کو بتایا رات میں ذرا دیر سے سو گیا تھا، صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی، 9 بجے آنکھ کھلی، اب یہ بولنے کا مطلب یہ تھا کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھا، تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک اور گناہ لکھا جائے گا۔ فجر نہیں پڑھنے کا گناہ پہلے سے تھا، آپ جو اعلان کر رہے ہیں میں فجر نہیں پڑھا، اب جتنے لوگوں کو بتائیں گے اتنے لوگ آپ کے گواہ ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا، آدمی توبہ کرتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد غمگین ہو جاتا ہے، اس کا غم، اس کا الم، اس کا درد وہی اس کی توبہ بن جاتی ہے۔ توبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ توبہ ندامت کا نام ہے، توبہ تو شرمندگی کا نام ہے، احساس ندامت، غلطی کا جو احساس ہو جاتا ہے وہی توبہ ہے۔ توبہ پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں آدمی پھر سے گواہ تیار کر کے دوبارہ گناہ لکھا لیتا ہے۔ بعض دفعہ کسی محفل میں بیٹھنے، کسی عالم صاحب کے ساتھ بیان کے جلسے کے اندر بیٹھے تو اس وقت میں دعا ہوتی تو دعا کے اندر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن آدمی کسی اور کو پھر سے گواہ بناتا ہے تو وہ پھر سے گناہ پھر لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مٹا دیتا ہے، فرشتے جو لکھے ہیں اس سے مٹا دیتا ہے، فرشتوں سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں سے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن آدمی اپنی غلطی کی وجہ سے لوگوں کے اندر اپنے گناہوں کا اعلان کرتا ہے، تو اعلان گناہ بدتر از گناہ ہے، گناہ سے بھی بدتر چیز ہے کہ میں روزہ نہیں رکھا رمضان میں، یہ بول لیتے پھر رہا ہے، میرے پاس پیسہ ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیا میں یہ سال، بھئی یہ سب کیا ہے یہ بولنے کا؟ ایک تو زکوٰۃ نہیں دیا وہ گناہ کیا،
اب اس چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو گناہ کے اعلان سے منع کیا گیا، تو ہرگز کبھی بھی یہ عادت نہ بنائیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں چند آپ کے بارے میں معروضہ رکھنا تھا، اور میں آج سجدے کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کیا ہوں۔ گزارش یہی ہے کہ ہم وقت پر آ جائیں، نمازیں پڑھ لیں، اور سجدہ کرتے وقت میں پیشانی کا زمین کو لگنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو ہڈی ہے یہ دبنا، 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا پیشانی کے ساتھ میں، یہ اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ بعض علماء نے 8 کہا ہے، بعضوں نے 7 کہا ہے اس کے اندر۔ تو جنہوں نے 7 کہا ہے انہوں نے ناک اور پیشانی اور ناک دونوں کو ملا کر ایک ہڈی گنا ہے، اور جنہوں نے 8 ہڈیاں گنی ہے کہ سجدے میں 8 ہڈیوں کا لگنا لازم ہے، تو انہوں نے کیا رکھا، 2 تو پیر جو پنجوں کے اوپر ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، 2 گھٹنے، اس کے بعد دونوں ہاتھ، 6 ہو گئے، اس کے بعد ناک اور پیشانی، یہ 8 ہو گئے۔ جنہوں نے 7 کہا انہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک سمجھا ہے، اس لیے انہوں نے 7 لکھا ہے۔ تو دونوں چیزوں کی وجہ سے بھی یہی مانا جائے گا کہ سجدہ اگر صحیح ہونا ہے تو سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت ان 2 چیزوں کے اندر فرق یہ ہے، سجدے میں آدمی جا رہا ہے تو پہلے وہ زمین کے اوپر گھٹنے رکھے گا، 2 گھٹنے زمین پر آئیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ آئیں گے، دونوں ہاتھ کے بعد پہلے ناک لگے گی پھر پیشانی لگے گی، یہ طریقہ ہے سجدے میں جانے کا۔ اور جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے جس کے گھٹنوں میں درد ہے، جس کے پنڈلیوں میں جان نہیں ہے، اور ایسا شخص اگر اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھتا ہے تو وہ اٹھ سکتا ہے، اس کے اندر اس پر کوئی گناہ لازم نہیں ہے، وہ درست ہے اس کے لیے، جبکہ وہ مجبور ہے اور ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھ رہا ہے۔ لیکن اگر گھٹ ہے، صحت مند ہے، تو پھر وہ ہاتھوں پر وزن ڈال کر نہ اٹھے، پہلے ہاتھ اٹھا لے پھر گھٹنوں کو اٹھا کر کھڑے، تو یہ طریقہ ہے۔ تو سجدے میں جب پہلی مرتبہ گیا تو اس طرح سے گیا، اب دوسری مرتبہ جانے سے پہلے پھر وہ بیٹھتا ہے، تو جب بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت میں بائیں پیر کو لٹانا چاہیے، بایاں پیر لیفٹ جو پیر ہے اس کو لٹا کر لیفٹ پیر پر بیٹھنا، اور سیدھا پیر جو پنجوں کے پاس ہوتا ہے اتنا حصہ پورا کھڑا رکھنا، یعنی ایڑی پوری کھڑی رہے۔ اب اس کو بھی چتا ڈال لے کے نہیں بیٹھے، بلکہ انگلیاں، انگوٹھا یہ زمین کو لگا ہوا ہو، جب وہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گیا ہے اس وقت بھی بیٹھا ہے تو بیٹھے وقت میں اس کا پیر، رائٹ پیر اس کا سیدھا کھڑا رہنا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سیدھا پیر جو ہوتا ہے ہمارا رائٹ سائڈ کا جو پیر ہے وہ سجدے میں جانے کے وقت میں رائٹ کا لیفٹ کا 2 بھی زمین پر لگیں گے، 10 انگلیاں زمین پر لگانا سنت ہے۔ سجدے کی حالت میں 10 انگلیوں کا، پیر کی 10 انگلیوں کا زمین کو لگنا سنت ہے۔ اس طرح سے پیر رکھیں، تھوڑا سا پیر پہ زور دیں گے کرن انگلی کی طرف، چھنگلیا کی طرف، تو پورے انگلیاں لگ جائیں گے، پیر پورا اچھی طریقے سے جمے گا، سجدے کا ثواب زیادہ ملے گا کہ اس میں سنت پر عمل ہوا ہے۔ اب یہاں سے جب آپ اتحیات میں بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت بیٹھتے وقت یا دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے کے لیے اگر بیٹھ رہے ہیں تو بائیں پیر کو لٹائیں، سیدھا پیر ویسے ہی کھڑا رکھیں جیسا سجدے میں تھا، اب اس کو بھی لٹا کر ٹیڑھا بنگا نہ کریں، بس کہ اس کو سیدھا رکھیں، پھر آپ بیٹھیں گے، اور پھر جب دوبارہ سجدے میں جائیں گے اب وہ پیر کو ایسے ہی لٹا کے مت رکھیے، اس کو پھر سجدے کی کنڈیشن میں جیسا پہلے سجدے میں کیسا رکھا تھا آپ نے، 10 انگلیاں زمین کو لگا دی تھی، بس انگلیوں کا پیٹ کا حصہ، پیٹ کا حصہ نہیں، پیٹ کا حصہ یعنی سامنے کا حصہ جو کہتے ہیں نا، یہ سامنے کا حصہ انگلیوں کا، تو یہ پیروں کی انگلیوں کا جو پیٹ کا حصہ ہے وہ سجدے کی حالت میں بھی زمین کو لگا ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھ کر سجدہ کریں، اور پھر سجدہ کرتے وقت میں مرد آدمی سکڑ کر سجدہ نہیں کرے گا، مرد آدمی کھل کر سجدہ کرے گا۔ عورتوں کے لیے سمٹ کر سجدے کا حکم ہے، تو عورتوں کے اور مردوں کے سجدے میں جو فرق ہے وہ یہ، عورت سجدہ کرے گی تو ہاتھوں کو قریب کرے گی، ایسا پھیل کر اس طرح سے نہیں کرے گی، عورتیں سمٹ کر کریں گی، مرد آدمی سمٹ کر قریب ہو کر نہیں کرے گا، بلکہ بالکل باقاعدہ طور پر جتنی دور تک نارمل جیسا ہاتھ جاتے ہیں ویسے ہی ہاتھ رکھے گا، ایسا پھیلا پھیلا کے بھی نہیں، بالکل نارمل جس طرح سے ہوتا ہے ہاتھ بھی ویسے ہی رکھے سجدے کے اندر۔ اور سجدے میں جاتے وقت کہ پیٹ رانوں سے نہیں ملنا چاہیے، ایسا سجدہ کر لیے کہ پیٹ جا کے رانوں کو مل گیا، غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ پھر یہ جو پنڈلیاں ہوتی ہے وہ پنڈلیاں رانوں کو لگ گئی، اتنا یوں بیٹھ گیا سجدے میں، ایسا چپک گیا بالکل زمین سے کہ جو پنڈلیاں ہیں وہ جا کر رانوں سے لگ گئی، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں، پنڈلیاں رانوں سے جدا ہونا چاہیے، ران پیٹ سے بالکل جدا ہونا چاہیے، اور ہاتھ بالکل اس طرح سے کھلے ہوئے ہو اور نارمل حالت میں ہو، اور سجدے کے وقت میں اپنے کانوں کے پاس کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے قریب میں وہاں پر ہاتھ رکھیں گے۔ اس طریقے سے بندہ سجدہ کرے، اور سجدے کے اندر تسبیحات پڑھتے وقت میں بالکل توجہ ہو، اور آدمی ذکر جب کر رہا ہو تو اس کے کانوں کو خود سنائی دے رہا ہو،
اس کے کانوں کو خود سنائی دے رہا ہو. چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو یا اتحیات پڑھ رہے ہو, تو کم از کم اتنا نماز کی حالت میں جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں, اس میں تسبیح پڑھتے ہیں یا پھر ثنا پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, جو بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے کانوں کو سنائی دینا ضروری ہے. اپنے کانوں کو بھی سنائی نہیں دے رہا, اگر بہرے ہیں کانوں کو سنائی نہیں دیتا تو معاف ہے, لیکن بہرے نہیں ہے, وہ بیماری نہیں ہے, کانوں کو سنائی دیتا ہے, تو اپنے کانوں کو سنائی دے اتنی آواز ہو. اب کتنے بندے ایسے نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز ہم پڑھ لیے, اب بیٹھ کے ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں یا کسی کو دیکھ رہے ہیں, اس کے دونوں ہونٹ بند رہتے, اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اکیلا. ارے یہ کون سی نماز ہے جس کے اندر دونوں ہونٹ بند ہے؟ کون سی نماز ہے جس کے اندر قرآن نہیں پڑھنا ہے؟ کوئی نماز ہوتی نہیں ہے, سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے, سورہ فاتحہ نہ پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوتی. اب یہ اللہ اکبر کہہ کر یہ منہ بند کر کے کھڑا ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھا تو پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہے, امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے, تو امام جب قرأت کرے گا تو مقتدی کی قرأت ہو جائے گی. مقتدی کو اپنے سے الگ سے قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, الگ سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, الگ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تنہا جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سنتیں پڑھ رہے ہیں یا فرض ہی نماز آپ تنہا پڑھ رہے ہیں, تو آپ خاموش ہونٹ بند کر کے کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کی نماز کیسے ہو رہی ہے؟ نماز نہیں ہوتی ہے. ایسی جتنی نمازیں پڑھی وہ نمازیں نہیں ہوئی. آپ زندگی کا حساب لگا کے پوری نمازیں قضا کیجیے, آپ کی پوری نمازیں گئی, پوری نمازیں گئی آپ کی, وہ نمازیں قبول نہیں ہوئی جو نمازوں میں آپ نے قرآن بھی نہیں پڑھا, ہونٹ بند رکھے. اور آئندہ کے لیے ایسا بھی مت کیجیے. یہ ابھی بھی آنکھ کھل گئی, بڑی بات ہے, ابھی زندگی باقی ہے, کچھ نمازیں اور باقی ہے, پڑھ لے سکتے, ورنہ وقت تو بہت زیادہ زندگی کا گزر گیا, جس کی نمازیں جتنی چلی گئی. تو بہرحال آئندہ زندگی کے اندر اس بات کا خاص الخاص خیال رکھیے کہ نماز کی حالت میں بالکل خاموش نہیں رہتے. جب تنہا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خود سنائی دے اتنی آواز میں, اتنا زور سے نہیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو رہا ہو, بلکہ اپنے آپ کو سنائی دے رہا ہو, اتنی آواز ہونا چاہیے. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذوق نماز اور شوق نماز عطا فرمائے. اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا جب نماز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کر لیں. اس میں کم از کم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ ہے. سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئی کہ میرے پاس کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے, مولا کائنات نے بھیجا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسبیح عطا فرمائی, اس تسبیح کا نام ہے تسبیح فاطمہ. اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ. اور اس تسبیح فاطمہ کے اندر آدمی کے اندر طاقت جمع ہوتی ہے, انرجی جمع ہوتی ہے. آدمی رات بھر جو ہے سو جاتا ہے, صبح اٹھنے کے بعد پھر انگڑائی لے رہا ہے, کام کے لیے دل نہیں کر رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, تھکا ہوا ہوں, نیند نہیں ہوئی, ایسا ہوا. یہ سب اس لیے کیونکہ تسبیح فاطمہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ تسبیح فاطمہ پڑھیں گے تو آپ کے اندر نئی انرجی پیدا ہو جاتی ہے, نئی طاقت پھر جسم کے اندر آ جاتی ہے. اس میں اللہ کا ذکر بہت اہم ترین ہے. 33 ٹائمز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 33 ٹائمز پہلے یہ پڑھنا ہے. پھر 33 ٹائمز الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد پھر 34 ٹائمز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انگلیوں پر گن لے سکتے ہیں. اس کے لیے تسبیح ہونا ہے بھی ضروری نہیں ہے. نماز پڑھے, فرض نماز کے بعد ہے, سنتوں کے بعد نہیں, نفل یا واجب کے بعد بھی نہیں پڑھنا ہے, صرف فرض نماز کے بعد. یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا پڑھا کرتی تھی, صحابہ پڑھا کرتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی. اور اس کو سوتے وقت بستر پر بھی پڑھتے ہیں. جب بستر پر آ جائیں تو بستر کو جھٹک کر سونا چاہیے. کتنے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں وہ بستر جھٹکتے نہیں, اور وہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے, اور کوئی کدھر پیر کر کے سو رہا, کوئی کدھر پیر کر کے سو رہا. ایسا نہیں, بلکہ پیر ادھر کو کرنا چاہیے. پیر ہمیشہ آپ اپنے گھر کے اندر بیڈ کا جائزہ لے لیجئے. آپ کا جو بسترہ ڈالا ہوا ہے وہ بسترے کا تکیہ کدھر ہے اور پیراں کدھر ہوتے, تھوڑا آپ غور کر لیجئے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ جو سنت یہ ہے کہ آپ کا سر ادھر کی طرف ہونا چاہیے, سر اس طرف ہو, پیر اس طرف ہو, چہرہ اس طرف ہو, قبلے کی طرف چہرہ ہوگا. یعنی آپ جب سیدھے ہاتھ پر سیدھے کروٹ پر سوئیں گے تو آپ کا چہرہ سینے کی طرف, آپ کا سینہ چہرہ آپ کا قبلے کی طرف ہوگا. جب چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف ہوگا تو لیفٹ سائڈ میں دل ہوتا ہے انسان کا, تو یہ دل اوپر کی طرف آ جاتا ہے, نیچے کا حصہ ادھر ہو جاتا ہے. تو دل کو پمپنگ کرنے کے لیے, خون کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دم کھلا ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے اندر انسان کا دل جو ہے بہت اچھا کھیلتا ہے,
اور اس کو بالکل جو ہے پورے جسم کے اندر خون بہت تیزی سے دوڑتا ہے، تو آدمی کی نیند کے اندر اللہ تعالیٰ بشاشت دے دیتا ہے، تو نیند کے بعد بندہ اٹھتا ہے تو جسم میں چونکہ پورا خون دوڑا ہوا ہوتا ہے، تو جتنی دیر آپ کو نیند لگنے کے بعد آپ سیدھی کروٹ رہے، اب نیند لگ گئی، اب اس کے بعد پھر کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر بائیں طرف پلٹتا ہے آدمی، سیدھی طرف پلٹتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، 8-8 10-10 مرتبہ رات میں آدمی جسم کو آرام کے لیے کروٹیں بدلتا ہے۔ تو جس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں کروٹ بدل رہا ہوں، اور جس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ کروٹ بدلتے وقت بھی سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے نیند سے پلٹ رہا ہے، کروٹ بدل رہا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اللہ والے، وہ کروٹ بدلتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اللہ یا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس طرح سے، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی نیند میں خواب اگر دیکھ لیے، برا خواب دیکھے، تو برا خواب پڑھنے کے ساتھ ہی فوری اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ شیطان بھاگ جائے اور میرا غصہ دفع ہو جائے، کیونکہ شیطان مجھے اور غصہ دلائے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی